الحمد لله الذي بكرة وأصيلا، والصلاة على محمد وعلى آله وأصحابه سلاما جميلا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقال الله تبارك وتعالى: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الزكاة منطقة الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم و احسان ہے، اسی کا فضل اور شکر ہے، اسی ذات وحدہ لا شریک نے ہم سب کو ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ درود و سلام نازل ہو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل اور ان کے تمام اصحاب پر ہو۔ بزرگان محترم، معزز سامعین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں رمضان کا مبارک اور عظیم مہینہ چل رہا ہے، جس کے دونوں عشرے مکمل ہوئے، رحمت کا اور مغفرت کا۔ تیسرا عشرہ چل رہا ہے، جس کی 2 داخلاتیں مکمل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مہینہ بھی عطا فرمایا، عبادت کی بھی توفیق عطا کی، روزے بھی رکھنے کی توفیق دی، تراویح پڑھنے اور اس میں قرآن سننے اور سنانے کی بھی اللہ نے توفیق۔ اسی لیے جب نعمت کے ادا کرنے پر اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے تو مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اللہ اس عبادت کو شکر گزاری کے برکت سے قبول فرما لیتے ہیں۔ اگر ہم اپنی عبادت کو بارگاہ الہی میں قبول کروانا چاہتے ہیں تو بار بار اس کا شکر ادا کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں صحت کے ساتھ عافیت کے ساتھ 23 روزے رکھنے کی توفیق دی، اور تو نے ہمیں 23 تراویح کی بھی توفیق دی، اور تو نے قرآن سننے اور سنانے کی توفیق دی، تہجد کی، نوافل کی، قرآن کی تلاوت کی توفیق دی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو اللہ تعالیٰ شکر گزاری سے خوش ہو کر بندے کی ان اعمال کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اس لیے کہ قبولیت اثر ہے۔ اگر آدمی عبادت کرے پھر اللہ کی بارگاہ میں خدا کا کرے قبول نہ ہو تو پھر وہ سب بیکار ہے۔ تو اس لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا بار بار شکر ادا کریں۔ تو میں ناچیز ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں، یہ جملہ زیادہ کرتا ہوں صحت اور عافیت کے ساتھ۔ اللہ نے ہمیں پورا مہینہ عطا فرمایا، اتنے روزے ہمیں آسانی کے ساتھ اللہ نے ہمیں کروا دیے۔ امید ہے کہ آئندہ بقیہ جو 6-7 روزے باقی ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہمارے پورے ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب جامع برکاتہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بندے کو چاہیے کہ شکر گزاری کی عادت ڈالے۔
عام طور سے ہمارے اندر یہ عادت نہیں ہے، کام کرنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ میں نے بہت بڑا کام کیا، میں نے بہت کچھ کر لیا، یہ سمجھتا ہے، تو اس لیے شکر گزاری کی عادت ڈالے۔ اور حضرت دعوت برکاتہم مثال دے کے فرماتے ہیں کہ چھوٹی بات کو مثال دے کے فرماتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے کام بھی اگر کریں تو تب بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یہاں سے چل کر بس اسٹینڈ کو جا رہا ہے، ہاں اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ یہاں تک تو نے مجھے پہنچا دیا۔ جب بس آ جائے، سواری آ جائے، سواری پہ چڑھ کر بیٹھ جائے تو پھر کہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے سواری عطا کی، سواری کی دعا پڑھے، پھر کہے کہ اللہ تیرا شکر ہے میں سکون کے ساتھ یہاں بیٹھا ہوں۔ تو حضرت کی مثال دے کے فرماتے ہیں جب چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم شکر گزاری کی عادت ڈالیں گے تو بڑی بڑی نعمتوں کا اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کی خود و خود توفیق عطا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا کے اندر 22ویں پارے میں بڑی عجیب آیت فرمائی، انسان کے مزاج کے مطابق فرمایا، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بہت کم بندے ایسے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ خود اللہ فرماتے ہیں، قرآن میں اللہ کہتے ہیں میرے بہت کم بندے ایسے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندوں کا ایک بہت بڑا حصہ، بہت بڑا طبقہ ناشکری میں جا رہا ہے۔ 10 آدمی کے مثلا 2 آدمی شکر ادا کر رہے ہیں، 3 آدمی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، بقیہ 7 آدمی 8 آدمی ناشکری کر رہے ہیں، شکر ادا نہیں کر رہے۔ نتیجہ یہی کر رہا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میں بہت کم بندے ایسے ہیں کہ جو میری بارگاہ شکر گزاری ادا کرتے ہیں۔ اللہ نے بھی فرمایا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، نتیجہ سامنے فرمایا کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔ جب شکر گزار بندے بہت کم ہوں گے تو عام بندے یہ ہوں گے الانسان، انسان اس میں الف لام داخل ہے، تمام انسان کو شامل ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔ دوسری بات شروع میں مختصر آ گئی کہ ہم اللہ نے مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے، عبادتوں کی توفیق دی، روزے ہمارے لیے مکمل ہوئے ہیں، تراویح ہماری مکمل ہو رہی ہے، قرآن ہمارا تقریباً مکمل ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ میں نے قرآن کریم کی 2-3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ رمضان کی عبادتوں میں ایک اہم عبادت ہے زکوٰۃ۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والے بندوں اور بندیوں کو زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور زکوٰۃ ادا بنا بھی کرے، زکوٰۃ فرض بھی نہ ہو تو تب بھی صدقہ و خیرات کرنا، اللہ کے راستے میں دینا، غریبوں کو افطار کروانا، سحری کا انتظام کرنا، یا اسی طرح غریبوں کو کھانے کا انتظام کرنا، یہ ایک عام مزاج اللہ نے رکھے ہیں۔ تو ہم اس پر کچھ بات کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مستقل یہ حکم نازل فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ۔ مکے میں 2 ہی حکم نازل ہوئے ہیں، ایک نماز اور زکوٰۃ۔ بالکل ابتدائی آیت سورہ مزمل کی ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، لیکن کوئی تفصیل نہیں ہے کتنا ادا کرنا ہے، اس میں سے کتنا دینا ہے۔ سونا چاندی کا نصاب نہیں تھا، جانوروں کا نصاب نہیں تھا، اور دیگر عشر زمین سے نکلنے والے ہرے اناج کا نصاب نہیں تھا، کوئی حکم نہیں تھا، صرف ایک نارمل ایک حکم تھا وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ ادا کرو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ حکم نازل ہوا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی محنت کی جو کچھ کمائی ملتی تھی وہ اپنی ضرورت، اپنی بیوی بچوں کی ضرورت پورا ہونے کے بعد بقیہ سب کچھ اللہ کے راستے میں دیتے تھے۔ یہ مزاج تھا صحابہ۔ جتنا آج محنت کر کے جو کچھ ملتا، اپنی اپنی بیوی بچوں کی ضرورت جہاں پوری ہو گئی تو بقیہ سب اللہ کے راستے میں غریبوں میں تقسیم فرما دیتے۔ کل کی فکر نہیں ہوتی تھی، زمانے کی ان کو فکر نہیں ہوتی تھی۔ یہ صحابہ کا مزاج ایسا بنا ہوا تھا۔ تو یہ مکی کی 13 سالہ زندگی ایسے ہی گزرا۔ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، صحابہ اللہ کے راستے میں دیتے تھے۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ
زکات کا ایک نظام، زکات کا ایک سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک نظام بنایا ہے۔ اب بات اسے تھوڑا مختصر کر کے سمجھے، بات کو تحقیق دینے کے لیے وقت نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اور حدیث میں یہ پورے کو ملا کر اللہ نے جو زکات کے متعلق جو باتیں بیان فرمائے وہ کل 4 قسم کے، قرآن میں 3 ہے اور حدیث میں 1 ہے۔ قرآن میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذکر فرمایا، ایک زکات دینے اور زکات دینے کی جو فضیلت ہے، اس کا اجر اور ثواب ہے، اللہ نے قرآن کریم کے اندر تقریباً 15-20 آیتوں میں، اس سے زائد آیتوں میں اللہ نے بیان فرمایا۔ مکی صورتوں کے اندر مطلب ہے، مدنی صورتوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ تو زکات کا ایک پہلا طریقہ کار ہے کہ اس میں زکات دینے والوں کو فضیلت، زکات دینے والوں کا اجر اور ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ دوسرا جو طریقہ کار جو قرآن نے ذکر فرمایا ہے، زکات نہ دینے والوں پر سخت ترین وعید نازل فرمایا۔ زکات نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ۔ ہلاکت و بربادی ہے ان لوگوں کو جو مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، مال کو گن کے رکھتے ہیں، مال کی جمع بھی کرتے ہیں اور گن کر رکھتے ہیں۔ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ، اور وہ سمجھتا ہے انسان کہ مال اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ اور سورہ توبہ کی آیت 10ویں پارے میں مشہور آیت ہے، بہت سخت ترین آیت ہے، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ وہ لوگ جو سونا چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، خزانہ بنا کر رکھتے ہیں، تجوریوں میں چھپا کر رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب أليم۔ اے نبی جی آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کل قیامت کے دن ان کے سونا چاندی کو جو انہوں نے پوری زندگی خون پسینہ ایک کر کے جمع کے رکھا تھا، اللہ اس سونا اور چاندی کو جہنم کے آگ میں پگھلا کر سیسا بنائیں گے، فتقویٰ بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پھر ان کو ڈالا جائے گا، ان کو ڈھیرا جائے گا، ان کی پیشانی میں، ان کی کمر میں، ان کی پیٹھ میں ڈالا جائے گا، اور وہ چیخیں گے چلائیں گے تو فرشتے کہیں گے ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یہ تمہارا جمع کیا ہوا خزانہ ہے، اب کیوں چیختے چلاتے ہو؟ یہ تو تمہارا جمع کیا ہوا سرمایہ ہے جو تم تجوریوں میں اور بینکوں میں جمع کرتے رہتے ہیں۔ تو اس قسم کے لیے 2-3 آیتیں اور بھی چند آیتیں اللہ نے ذکر فرمائے۔ تو ایک زکات دینے والوں کی فضیلت اور اس کا اجر و ثواب کو ذکر فرمایا، اور دوسرا جو نظام زکات کا ہے، زکات نہ دینے والوں پر سخت ترین وعیدیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر آیتوں میں ذکر فرمایا۔ تیسرا جو سسٹم جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا وہ ہے نصاب زکات، مصرف زکات، کس کو کتنا دینا ہے، کس کو دینا ہے، کیا کسے دینا ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وذي القربى واليتامى۔ اللہ نے فرمایا کن کو دینا ہے، اور مصرف زکات کو اللہ نے ذکر فرمایا۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفي سبیل اللہ وابن السبیل۔ 8 آدمیوں کا ذکر فرمایا۔ زکات کن کو دینا ہے، کس طریقے پر دینا ہے، کیا دینا ہے اور کن لوگوں کو دینا ہے، تو اللہ نے قرآن کریم کے اندر ایک پورا نظام، ایک پورا سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ میں مختصر کر کے کہہ رہا ہوں کہ وقت کم ہے، تو یہ 3 جو سسٹم اور نظام زکات اللہ نے قرآن کریم نے ذکر فرمایا۔ چوتھا ہے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان بھی فرمایا اور آپ نے عملی طور پر کر کے دکھایا کہ نظام زکات کیسے ہونا چاہیے۔
اور حدیث میں اس کی پوری تفصیلات۔ اب اس کو سمجھنے سے پہلے زکات کن کن چیزوں پر ہے؟ ایک سونا، چاندی، پیسے، یہ تینوں ایک قسم کے ہیں۔ سونا، چاندی، پیسے، اور چاہے وہ سونا زیور کی شکل میں ہو، بسکٹوں کی شکل میں ہو یا کوئی بھی شکل میں ہو، بہرحال یہ تینوں ایک چیز ہے۔ تو یہ سونا، چاندی، پیسے، اس زمانے میں سونے کے سکے ہوتے تھے، چاندی کے سکے ہوتے تھے، تو یہ ان کے لیے نظام ہوتا تھا۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ جانوروں میں دو قسم کے تھے۔ تو ایک وہ جانور ہے جو اونٹ اونٹنیاں ہیں، اونٹ اونٹنیوں کا حساب ہوتا ہے، کتنے اونٹ پر کتنا زکات، اونٹ اونٹ جو بڑے جانور ہیں۔ پھر دوسرا ہے اس میں بکریاں، چھوٹے جانور، اس کے اندر بھیڑ، بکریاں، دمبے، ساری چیزیں آ جاتے ہیں، ان کا نصاب الگ ہے۔ 40 بکری ہو تو ایک بکری اس میں سے زکات دیا جائے گا، اور اسی طرح 5 اونٹ ہو تو 5 اونٹ میں سے ایک اونٹ دیا جائے گا۔ یہ جانوروں کا نصاب ہے، کیونکہ صحابہ کے پاس یہ چیزیں اونٹ ہوتے تھے، اس کی بھی زکات ہوتی ہے۔ تیسرا ہے، اس میں بھی دو قسم کے ہیں، ایک درختوں پر پھل جو رکھتے ہیں اس کی زکات، دوسرا ہے زمین سے نکلنے والے اناج، غلہ، ترکاریاں، سبزیاں، پھل فروٹ، زمین سے نکلنے والے۔ اب درختوں میں جو ہوتے تھے عام طور سے کھجور کے ہوتے تھے، کیونکہ زمانوں سے زیادہ تر کھجور، اور دوسرے درجے پہ انگور ہوتے تھے۔ یہ دو ہی زیادہ ہوتے تھے جو درختوں میں ہوتے تھے۔ باقی زمین سے نکلنے والے ہیں، زمین سے نکلنے والے جسے عشر کہا جاتا ہے، زمین سے کھیتیاں نکلتے ہیں، دانے نکلتے ہیں، اور اسی طرح دال نکلتے ہیں، زمین سے نکلنے والی تمام چیزیں۔ تو اب یہ گویا 5 ہو گئے، ایک سونا، چاندی، پیسے، اور دوسرا اونٹ، اور تیسرا بکریاں، اور چوتھے درختوں پر نکلنے والے زکات، اور تیسرا زمین سے نکلنے والے عشر۔ تو یہ نصاب تھا۔ تو یہ 5 قسم کے زکات اس میں سے دیے جاتے تھے۔ اب دیکھیں مدنی دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو نظام بنایا تھا وہ نظام 2 طرح سے تھا۔ بات اچھی طرح بات کو سمجھیں۔ تو پہلا ایک نظام یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں رہنے والے اور مدینے کے قریب رہنے والوں کو یہ حکم تھا کہ جب سال ایک مرتبہ سال میں گزر جاتا، وہ خود اپنے زکات کی رقم کو لے کر مدینہ نبوی میں آ جاتے تھے۔ یہ پہلا نظام تھا، پہلا نظام تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام بتا دیا تھا کہ وہ خود صحابہ اپنی زکات لے کر مسجد نبوی آتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کیونکہ مسجد نبوی کے صحن میں یہ چیزیں ہوتی تھی۔ ایک جگہ کھجور کے ڈھیر ہوتے تھے، اور ایک جگہ انگور کے ہوتے تھے، اور ایک جگہ میں کشمش ہوتے تھے، اور ایک جو ہوتے تھے، اور اس طرح کے یہ چیزیں ہوتی تھی۔ الگ الگ جگہ ہوتا تھا جو اس طرح کے نظام ہوتے تھے، وہاں آ کر رکھ دیا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع کے بعد وہ چیز وہاں رکھ دی جاتی تھی، زکات۔ اب جو مدینے میں رہنے والے ہیں، مدینے کے قریب جو مدینے کے اطراف، اسے مدینے کے حاشیہ ہوتا ہے، بالکل قریب جو ہوتے ہیں، یہ سب کے سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود آ کر زکات ادا کرتے تھے۔ دوسرا جو نظام تھا، جو مدینے سے دور رہتے ہیں، کوئی 50 کلومیٹر، 100 کلومیٹر، 200 300 کلومیٹر، کئی بستیاں اس طرف میں مدینے تک پھیلا ہوا تھا، اور اس طرف میں اندر تک پھیلا ہوا تھا، اور اس طرف میں خیبر تک پھیلا ہوا تھا، اور اس میں جو بہت دور تک مدینے میں چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے۔ تو ان لوگوں کی جو زکات کی نکالنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاملین زکات کو متعین فرمایا۔ پہلے 5 تھے، بعد میں 7 ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 تھے، بعد میں 7 بنا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری سال تھا، آخری یا 2 سال تھے آپ کی زندگی کے، اس وقت میں عاملین زکات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تنخواہ متعین فرمائی۔ ان کا کام ہوتا تھا، گاؤں گاؤں جاتے تھے، خلیہ جاتے، ان کی کھیتیوں پر جاتے، ان کے باغات میں جاتے تھے، جا کر اصول کرتے
واپس آنے میں کبھی 1 ہفتہ، کبھی 8 دن، کبھی 10-15 دن بھی واپس ہوتے تھے، تو اس میں جب لے کر آتے اونٹنیاں بھی ہوتے تھے، بکریاں بھی ہوتے تھے، اور اسی طرح غلہ اناج بھی ہوتا تھا، کھجور بھی ہوتے تھے، کشمش بھی ہوتے تھے۔ یہ سب جانوروں پہ لاد کر جب صحابہ کرام ان کے لیے اللہ کے نبی نے قائم فرمایا، اس رخ پر اس بیلٹ میں جانے والے جتنی بستیاں جتنے خلیے ہیں وہ جا کر وہاں جاتے تھے، اور وہاں سے جتنے زکات ہے وہاں سے زکات لے کر آتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اطراف جو دور دور علاقے ہیں 7 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو متعین فرمایا۔ اس تفصیلات میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، زکات کوئی معمولی نہیں، اہم عبادت ہے۔ بنیادی 5 میں سے ایمان باللہ، نماز، زکات، روزہ، حج بیت اللہ، یہ اسلام کی 5 بنیادوں میں ہے، اس پر پورا اسلام قائم ہے، پورے اسلام کی یہ ستون ہے۔ کوئی ایسا نہیں کہ بھئی چلو کچھ دے دیا ہم نے کچھ دے دیا، نہیں، باقاعدہ اس کا ایک نظام ہے، اس کا ایک سسٹم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری کے 3 یا 4 سال میں یہ پورا نظام ایسا بنایا کہ دنیا آج حیران ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نظام بنایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو آدھی دنیا تک اسلام پھیل چکا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دنیا کے 2/3 پر اسلام پھیل چکا تھا۔ اب وہاں سے بحرین سے مال آتا تھا، اور وہاں سے یمن سے مال آیا کرتا تھا، کہاں سے مال آیا کرتا تھا۔ بہرحال تفصیل جانے کا وقت نہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو متعین فرمایا۔ یہ مدینے کے اطراف 7 صحابہ 7 رخ پر پھیل جاتے تھے، اور سال میں 1 مرتبہ جا کر لے کر آتے تھے۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، اب جانور جو لیتے ہیں، اب جانور اونٹ اور بکریاں یہ دونوں شکل ہوتی تھی۔ جب عامی زکات ہوتے تو صحابہ جو وہاں ہوتے تھے ان کا استقبال کرتے تھے، اور جتنے جانور ہیں، اونٹ چھوٹے بڑے بچے نر مادہ جتنے بھی سارے سامنے ہوتے تھے۔ اسی طرح بکریاں ہوتے تھے، چھوٹے بڑے سب سامنے ہوتے۔ اب عاملین زکات کی ذمہ داری ہے پورے کا معائنہ کر کے گنتے تھے کتنے اونٹ ہیں، اس میں کتنے بڑے جانور ہیں، کتنے چھوٹے جانور۔ بڑے سے مطلب اونٹ کے لیے 5 سال سے کم وہ کتنے جانور ہیں، اور 5 سال کے اوپر کتنے اونٹنیاں ہیں۔ اسی طرح بکری 1 سال سے کم کی کتنے ہیں، اور 1 سال سے زائد جو بڑی بکریوں میں شمار ہوتا ہے ان کا گنتے تھے۔ ان کے گننے کے بعد بڑی بکریوں کی زکات کتنی ہے، وہ کتنے 40 ہے، 40 کے اوپر ہے، 100 200 ہے۔ اس کے گننے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، باقاعدہ اللہ کے نبی نے تحریر فرما کے لیے تھے، اس کا پورا نظام تھا، اس کے پورے قوانین تھے کہ کس طرح ہے۔ تو اللہ کے نبی نے عاملین زکات کو یہ حکم دیا تھا، ایک دم اعلیٰ جانور بھی نہیں لے سکتے، ایک دم گھٹیا ملیت جانور بھی نہیں لیں گے، بلکہ درمیانی قسم کا جانور ہے۔ اور صحابہ کا دور تھا، خیر و خلوق کا دور تھا، ساری چیزیں سامنے ہوتی تھی، اب وہ کہتے کہ وہ جانور، وہ کہتے کہ وہ جانور، تو اس طرح اشارہ کرتے وہ جانور زکات کے الگ کر کے الگ کر دیا جاتا تھا، اور اس طرح آپ پوری زکات لے کر نہیں کرتے تھے۔ یہ نظام، تو یہ جانوروں کا نظام۔ اب آئیے جو درختوں پہ جو پھل ہے اس میں کیسا ہوتا تھا، کیونکہ پھل تو اس کے لیے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اندر لکھ رہا ہے، کیونکہ پھل جب پھول نکلتے تھے اس سے پورے پھل تیار ہونے سے 1.5-2 مہینہ پہلے ایک آدمی ہوتا تھا جس کو خراس کہا جاتا ہے، بابل خود خراس والا، یعنی اندازہ لگانے والا۔ اب یہ صحابہ متعین تھے، اب یہ ہر ایک کو جو اس فن میں ماہر ہوتے تھے، اب یہ جانے کے بعد کھیت جا کر کھجور کے درخت کو گنتے تھے، کتنے کھجور کے درخت ہیں۔ اب یہ پورے کھجور کے باغ کا معائنہ کرتے، معائنہ کرنے کے بعد اندازہ لگاتے کہ اب 1.5 مہینے کے بعد کتنے کھجور آئیں گے، اور کتنے کھجور ہو سکتے ہیں، اور کتنے کھجور ہوں گے، وہ اندازہ کر کے وہاں جو رجسٹر کاپی ہوتی تھی اس میں لکھ دیتے تھے
کہ ہم 2 مہینے کے بعد آئیں گے یا دوسرا آدمی 2 مہینے کے بعد آئے گا، اس میں سے اس کو اتنی زکات دینی ہوگی، وہ دستخط کر کے وہ اندازہ لگا کے چلے جاتے ہیں. ایک اندازہ، اور یہ ہر ایک آدمی کو نہیں ہوتا جو اس فن میں ماہر ہوتا ہے، اندازہ لگانے والا ہر کوئی ناقص نہیں ہوتا، اس کے لیے خاص آدمی متعین ہوتے ہیں. پھر 1.5-2 مہینے کے بعد صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، رجسٹر اٹھا کر دیکھتے، اچھا یہ تو یہ ہے کہ اس میں 300 درہم ہے، تو اب اس میں لکھا ہوا ہے کہ 300 درہم میں یہ ہے، تو اتنا وہ صحابی لا کر پیش کر دیتے، وہ لے کر زکات لے کر آ جاتے. تو اس طرح گاؤں گاؤں جانا اور ان درختوں سے اندازہ لگاتے تھے. اب دوسری جو زمین سے نکلنے والے عشر ہیں، اس میں اندازے کی بات نہیں ہوتی تھی، فصل کاٹنے کے بعد سب جمع کر لیا جاتا تھا، دھان اور اسی طرح غلہ اناج جمع کر لیا جاتا. اور صحابی رسول آتے، اب دیکھتے کہ اندازہ ہے تو یہ کتنا ہے، اس میں سے کتنی زکات لینی ہے، 10واں حصہ یا 20واں حصہ. اب جو یہ پانی زمین کو آ رہا ہے، بارش کے پانی سے زمین سیراب ہوتی ہے یا کنویں کے پانی سے سیراب ہو رہی ہے یا جانوروں کے ذریعے سے پانی کو سیراب کیا جا رہا ہے، زمین کو سینچا جا رہا ہے، یہ سارے اندازے ہوتے ہیں. باقاعدہ اس کے احکامات مرتب ہوتے ہیں. اس کی دیکھنے کے بعد اس کے بعد اس کی زکات کہاں سے، عشر 10واں حصہ یا نصف عشر 20واں حصہ وہاں لے کر زکات لے کر آتے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری کے 2-2.5 سال 3 سال کے اندر یہ سارا مدینے کا پورا اسلامی نظام بنا، بلکہ قیامت تک آنے والا سارا نظام زکات کا نظام اللہ نے بنایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا. پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، اس میں ترقی ہوئی. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تو اور ترقی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری سال ہے، یہ 1 سال آپ کے باقی ہے، تو مدینے مسجد نبوی کے صحن میں کھجوروں کے ڈھیر لگے ہوتے تھے، سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے ہوتے تھے. جب وہ حدیث واقعہ لکھا ہے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ کے چچا تھے، وہ آئے اور بتا دیا رسول اللہ مجھے غربت ہے، فقر ہے، تو آپ مجھے زکات میں سے دے دیجیے. اللہ کے نبی نے مسکرایا، فرمایا کہ جاؤ جتنا چاہے لے لو. انہوں نے اپنی چادر اتاری اور اٹھا کر اس میں ساری چیزیں بھر کر ہماری زبان میں موٹا باندھا اور اتنا اٹھایا کہ اٹھا نہیں سکتے. اللہ اکبر، اتنا اٹھایا. ایک صحابی سے کہا کہ آپ اٹھا کے میرے کھانے پہ رہتے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، آپ جتنا اٹھا سکتے اتنا اٹھا. انہوں نے کچھ کم کیا، حدیث میں واقعہ موجود ہے، انہوں نے پھر پورا کم کیا، پھر اس پر موٹا باندھا، پھر اٹھانے لگے، پھر اٹھا نہیں سکے، پھر تھوڑا کم کیا، پھر موٹا باندھا، پھر اٹھا کے لے کر گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے دیکھ کر اپنے چچا کو دیکھ کر مسکرا رہے. تو ایسا فتوحات کا زمانہ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دور میں. اتنا زکات کا مال آیا کہ مسجد نبوی میں بحرین سے آ رہا ہے، یمن سے آ رہا ہے، قوم اشعری سے بڑی بڑی رقمیں آ رہے ہیں، کپڑے بھی آ رہے ہیں، وہاں سے کھجور بھی آ رہے ہیں، وہاں سے ساری چیزیں آ رہے ہیں. حدیث کی کتابوں کے اندر ساری باتیں تفصیلات میں پڑھی. میرے دوستو، یہ اللہ نے اعتقاد کا نظام عطا فرمایا. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم چند 1000 روپے دے دیے، چند ساڑیاں کسی کو بانٹ دیے، چند پیسے کسی کو دے دیے تو ہم بہت بڑے سخی ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں. اللہ کے راستے میں دیتے تھے. وَيُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا. اللہ نے ان کی تعریف فرمائی جو اللہ کو قرض حسن دیتے تھے، جسے بھی دوسری عبادت مہینہ چل رہا ہے بلکہ ختم کے قریب ہے، ابھی 1 ہفتہ باقی رہ گئے ہیں. جو ہمارا زکات، جو ہماری زکات ہے، آپ علماء ہمارے شہر علماء سے الحمدللہ مفتیان کرام سے الحمدللہ لبریز ہے، تو آپ ان سے مسائل معلوم کر کے تو آپ زکات ادا کریں. اسی طرح مستورات کے پاس جو زیورات ہیں اور وہ بہت مطمئن ہو جاتے ہیں، میرے پاس تو بہت کم زیورات ہیں، تو اس لیے آپ اپنی بیویوں سے، اپنی بچیوں سے جن کے پاس زیورات ہیں باقاعدہ ان کو دیکھ سمجھائیں اور اس سے نصاب نکالیں اور اس کے مسائل علماء سے مفتیان سے معلوم کر کے اس کی زکات کیسے نکالنی ہے. اسی طرح ہمارا بیپار ہے، ہمارا گھروں ہے اور ہماری دکانیں جس میں مال بڑا ہے اس کی کتنی زکات ہوگی، اس کو کیسے زکات نکالا جائے گا،
اور ہمارے پاس کمپنیاں کارخانے چل رہے ہیں، اس سارے مسائل کتابوں کے اندر موجود ہے. آپ علماء سے معلوم کر کے اپنی زکات ادا کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کو سنی باتوں سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہماری زکات کو بھی اللہ قبول فرمائے، ایمان پر خاتمہ فرمائے. آمین. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.